الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وکفیٰ باللہ شہیدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال عز وجل الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ محترم پرنسپل صاحبہ و دیگر معلمات، آج ایک مشکل موضوع پر خطاب مجھے آپ سے حضرات سے کرنا ہے۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ مجھے خواتین سے خطاب کرنا ہے اور خواتین کو اس معاملے میں بہت سے تحفظات ہیں۔ صحیح طرح الفاظ میں کہوں تو اسلام سے بڑی شکایات ہیں کہ شاید اسلام نے عورت کو نظر انداز کیا ہے اور اس کو ڈیگریڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ہم سب کی والدہ اماں حوا سلام علیہا ہیں۔ پھر قرآن مجید کئی مقامات پر یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے سے پیدا کیا ہے۔ میں ایک خاتون کا بیٹا ہوں اور 2 بچیوں کا باپ ہوں، تو ہم ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے وہ پیش نظر رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 بنائے ہیں مرد اور عورت، کوئی خاص بات تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مختلف وجود بنائے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو نہیں پہچانیں گے تو پھر اپنا نقصان ہوگا۔ آپ سب لوگ تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہیں اور میرا بھی اسی پیشے کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ میں اساتذہ کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب شیخ پورہ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی رہے ہیں، میرے دادا مرحوم بھی استاد تھے، میرے 3 چچاؤں میں سے ایک چچا بھی استاد تھے، میری پھوپھی جو میری ساس بھی ہیں وہ بھی استانی تھیں، تو ہمارا تعلق ٹیچرز کے خاندان سے ہے۔ اس اعتبار سے ایٹ ہوم فیلنگ بھی ہے میرے لیے۔ لیکن تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہونے کے اعتبار سے یہ بات آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کی خواہش، ایسے ہونا چاہیے، اور دوسری ہوتی ہے فیکٹ کہ ایسے ہے۔ تو خواہش اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن جو فیکٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ اور جب بھی ہم حقائق کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، حقیقت کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حقیقت تو اپنی جگہ پر حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی یہ ابھی جو ملک میں وہ ٹرانسجینڈر والا مسئلہ جو ہے وہ چھڑا ہوا ہے، اس کے مطابق مرد اگر عورت بننا چاہے تو وہ عورت بن سکتا ہے، اور عورت اگر مرد بننا چاہے تو وہ مرد بن سکتی ہے۔ تو خواہش جتنی ہی ہو انسان کی، کوئی خاتون مرد بننا چاہے یا کوئی مرد عورت بننا چاہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے عورت بنایا ہے؟ اور اس سے بڑی بات کہ یہ مرد اور عورت جو ہیں یہ 2 علیحدہ وجود ہیں، اور ایک جگہ پر تو قرآن مجید میں یعنی ان کو اتنا ڈفرینٹ کہا گیا ہے کہ جیسے رات اور دن میں فرق ہے۔ یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ رات ڈارک ہے اور دن جو ہے وہ برائٹ ہے،
اس اعتبار سے کہ دونوں مختلف ہیں. رات کے اپنے فائدے ہیں. اگر رات نہ ہو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا زندگی کا کوئی مزہ ہو سکتا ہے کہ دن ہی دن ہے رات نہیں ہے؟ اور یہ بات کہی گئی ہے سورۃ قصص کے آخر میں کہ اگر اللہ تعالیٰ دن ہی کر دے تو کون ہے تم میں سے جو رات لے کے آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ رات ہی کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن لائے گا. تو جیسے رات اور دن امپورٹنٹ ہیں لیکن ہیں بہرحال مختلف، اسی طرح سورۃ اللیل میں فرمایا گیا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، واللیل اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اور وہاں پر جو مختلف کوششیں بتائی گئی ہیں کنٹراسٹ ہے وہاں پر. سخاوت کے مقابلے میں بخل، یہ کیا ہے؟ کنٹراسٹ ہے نا، ایک دوسرے کو الٹ ہیں. اسی طرح بچ بچ کے چلنا اور بے پرواہی سے چلنا، سب سے اچھی بات کو ماننا اور سب سے اچھی بات کا انکار کرنا، یہ وہ رات اور دن کی طرح کا کنٹراسٹ ہے اعمال کے اندر. اور درمیان میں قسم کھائی گئی ہے مرد اور عورت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مختلف وجود بنائے. ان کے اس وجود کے مختلف ہونے کے مختلف اسپیکٹس ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی گئیں کہ یہ عورت کے کرنے کے کام ہے، یہ مرد کے کرنے کے کام ہے. کھانا پکانا اور گھر کی صفائی ستھرائی یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا کام ہے. اور اس کے مقابلے میں گاڑی چلانا اور کاروبار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مرد کے کام ہے. لیکن آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت سارے کام کر کے دکھا رہی ہے. خود آپ کے شہر شیخو پورہ کے اندر بہت سی خواتین آپ کو گاڑیاں چلاتی ہوئی نظر آئیں گی. شاید آپ میں سے بھی بہت سی ٹیچرز جو ہیں وہ خود گاڑی چلاتی ہوں گی اور شاید خود ڈرائیو کر کے اسکول بھی آتی ہوں گی. اسی طرح خواتین ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہیں. اچھا، وہ کام جو عورتوں کے سمجھے جاتے تھے جب وہ لارج اسکیل پر کرنے ہوں تو مرد ہی کرتے ہیں. یعنی پکائی کا جو کمرشل اسکیل پر سارا کا سارا کام ہے وہ مرد کرتے ہیں. صفائی کا بھی جو کمرشل اسکیل، یعنی اسی آپ کے اسکول میں شاید جو صفائی کرنے والا شخص ہے وہ مرد ہوگا، خاتون جو ہے وہ بڑے پیمانے پر یہ کام نہیں کرتی. تو یہ بہت سے کام ہیں جو اب ایک ہو گئے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اب بھی وہ فرق رکھا ہے کہ پیدائش کے اندر، بچے کی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کا رول ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ مرد کا رول ہے، وہ مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی تخلیق میں عورت کا رول رکھا ہے وہ عورت ہی کر سکتی ہے. مرد الٹا بھی لٹک جائے تو وہ عورت کا رول ادا نہیں کر سکتا. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. باقی اب سب لوگ پڑھی لکھی ہیں، بایولوجی بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی بلکہ پڑھا رہی ہوں گی. تو جب ہم بایولوجیکلی دیکھتے ہیں انسان کو تو کہ ہر جو لیونگ بینگ ہے اس کا جسم سیلز سے بنتا ہے، اور سیلز کے اندر سافٹ ویئر کی حیثیت جو ہے وہ کروموسومز کی ہے. سافٹ ویئر تو سمجھتے ہیں نا آپ کہ کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اس کی وہ ایل سی ڈی ہے یا آپ کا موبائل فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئرز ہیں. ان کی ایک ایل سی ڈی ہے اور اس کے اندر نظر وہی کچھ آئے گا اس کے اوپر کہ جو کچھ اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر ہوگا. تو انسان کے جسم کا بھی سافٹ ویئر جو ہے ہر سیل کے اندر وہ کروموسوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سیل میں 23 پیئرز کے اندر 46 کروموسومز رکھے ہیں. اور آپ سب اس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ عورت کے تمام کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ہوتے ہیں، اور مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. یعنی 46 میں سے ایک کروموسوم کا فرق ہے ہر سیل کے لیول پر. اور انسان کے جسم میں سیلز کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلین، ملین نہیں، بلین نہیں، اپ ٹو 50 ٹریلین. تو آپ ابھی کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ 1/46 کو 50 ٹریلین سے آپ ضرب دیں تو معلوم ہوگا کہ تو بہت بڑا فرق ہے. دوسرا یہ فرق آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سیل کا فرق جو ہے کروموسوم کا، یہ صرف جو سیکس سیلز ہیں، سومیٹک سیلز ہیں، ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام سیل جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کے وہ حصے مرد اور عورت کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں، کچھ حصے تو وہ ہیں نا ایک جیسے نہیں ہیں،
مرد کے چہرے پر داڑھی ہے، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ حصے وہ ہیں عام جو جنرل دکھتے ہیں. مثلا مرد کے ہاتھ کے بھی 5 انگلیاں، جن میں سے ایک انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں ہیں، ایک ہتھیلی ہے. عورت کے ہاتھ کی بھی یہی آپ کو نظر آئے گا کہ ہتھیلی ہے، ادھر انگوٹھا ہے، پھر 4 انگلیاں ہیں. ایسے ہی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، گردن ہے، پیشانی ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک جیسی ہیں. لیکن جب ہم کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات جو ہے وہ نظر آئے گی، اور پھر تسلیم بھی کرنی چاہیے. حقیقت جو ہے کہ پھر وہ ہاتھ جو مرد اور عورت کے ہیں وہ بھی ایک جیسے محسوس نہیں ہوں گے. جیسے ایک ٹیبل ہے، اس میں چپ بورڈ ہے، اور پھر اوپر جو ہے وہ فارمیکا ہے یا چپ بورڈ کے اوپر لیمینیشن ہے. ایک اور ٹیبل ہو جو لکڑی کی بنی ہوئی ہو، ایسا ہی کلر ہو، ایسا ہی سائز ہو، پھر ایک اور جو ہے وہ فائبر گلاس کی بنی ہو، تو سب ٹیبلز ایک جیسے دکھیں گے لیکن ایک جیسے ہوں گے تو نہیں. تو جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وجود کیا بنائے ہیں. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سٹرکچر بنایا ہے، اسی میں یعنی ایک اس کا فزیکل سٹرکچر ہے اور دوسرا اس کی کیمسٹری ہے. اس کو بھی آپ لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ کیمسٹری جو ہے وہ ایک اندر کی چیز ہوتی ہے اور فزیکل سٹرکچر جو ہے یہ باہر کی شے ہوتی ہے. اب جو ہمارے جسم میں کیمیکلز ہیں، پھر ان کیمیکلز کے اندر ہی ہارمونل سسٹم ہے. اچھا، وہ ہارمونز جو ہیں وہ بھی مرد اور عورت کے برابر نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو ہارمونز دیے ہیں وہ اس کے اندر جو مردانیت ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور عورت کے جو ہارمونز ہیں وہ اس کے اندر نسوانیت پیدا کرتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ یہ سب کچھ ہی مختلف ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، دونوں کو، مرد اور عورت کو مختلف رولز اسائن کیے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تخلیق کے اندر جو مرد کا کردار ہے وہ مرد ہی ادا کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کردار سونپا ہے وہ عورت ہی ادا کر سکتی ہے، مرد وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کردار اسائن کیا، ایسا تو نہیں کر دیا کردار اسائن، پورا کا پورا عورت کا وجود جو ہے وہ اس کام کے لیے بنا ہے. ایسا تو نہیں ایک بچہ جو ہے وہ تخلیق پا جاتا، اس کا پوری کیمسٹری یعنی جو سٹرکچر ہے اس کے اندر یوٹرس ہے، مرد کے اندر یوٹرس نہیں ہے، لیکن وہ اکیلی یوٹرس ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے ذریعے سے وہ شوقین ہو اس بات کا کہ میں عورت بن جاؤں، اور وہ کہیں سے یوٹرس جو ہے وہ بھی کسی عورت کی لا کر اپنے جسم میں لگا لے، تو بھی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ بچہ صرف یوٹرس سے پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایک پورا ہارمونل سسٹم ہے کہ جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے. اوون جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا، چلیے وہ کہیں سے وہ انڈا بھی جو ہے وہ بھی لے آئے کہیں سے، لیکن وہ جو ساری کیمسٹری ہے وہ تو اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، جبکہ عورت کی ساری کیمسٹری، اس کا ہارمونل سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا، اب صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق عورت کی سائیکالوجی کو بھی مختلف بنایا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کی تھنکنگ، اس کو بھی مختلف بنایا ہے. وہ اپنے اس گول کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا ہے، رول بھی اور گول بھی. اور مرد جو ہے اس کی جو کیمسٹری اور جو سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس رول کے مطابق ہے. اب اس کو اگر ہم ٹریس کریں گے تو پھر بات جو ہے وہ کھلتی چلی جائے گی. سب سے پہلی بات تو ایک جنرل یعنی مرد اور عورت کے اعتبار سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے، جبکہ مرد کو عورت کے لیے پرکشش نہیں بنایا. یعنی ہم 5 مرد یہاں پر بیٹھے ہیں، 6 مرد بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹس جو ہیں وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کی 95% والنٹری موومنٹ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دور بیٹھے ہوئے آئی ایم ناٹ بین اے وومن، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس کا ثبوت تو مجھے قرآن مجید میں ملتا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے کہ جس میں ایک لسٹ بیان کی گئی ہے کہ مردوں کے لیے کیا کیا چیزیں پرکشش بنائی گئی. انہیں سر فہرست عورت ہے. نمبر 2 پر بیٹے ہیں، نمبر 3 پر سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی مال و دولت ہے، نمبر 4 پر عمدہ نسل کے گھوڑے یعنی عمدہ نسل کی سواری،
اور نمبر 5 اور 6 پر ہیں مویشی اور کھیتی. بالکل اسی ترتیب کے ساتھ آپ ایک مردوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کا جائزہ لیں اور ایک طرف یہ آیت جو ہے وہ لکھ دیں. اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ مرد کی سب سے زیادہ جو موومنٹس ہیں وہ وومن اورینٹیڈ نظر آئیں گی آپ کو, انوالنٹری موومنٹ. اور نمبر 2 پر وہ ساری جو کانشیس موومنٹ کر رہا ہوگا, دفتر جا رہا ہے, کوئی شخص ہے کھیت میں جا رہا ہے, کوئی شخص جو ہے وہ کسی لے کر جو ہے وہ کسی کنسٹرکشن کے کام میں مصروف ہے, کوئی قلم چلا رہا ہے, کوئی حکم چلا رہا ہے, تو وہ سب کے سب کسی لیے ہیں, اپنی اولاد کے لیے ہیں. بلکہ ٹو بی مور اسپیسیفک بیٹوں کے لیے, اس لیے کہ بیٹیاں تو اپنے گھر چلی جاتی ہیں, لیکن مرد اپنی لائبلٹی کس کو سمجھتا ہے؟ بیٹے کو سمجھتا ہے کہ اچھا اس کی تعلیم, یہ تو خیر بیٹیوں کی بھی کرنی ہے, اچھا اس کے بعد پھر اس کو گھر بھی بنا کے دینے ہیں, اس کو جاب بھی ڈھونڈ کے دینی ہے, اس کو بزنس بھی شروع کر کے دینا ہے. اب یہ کیا ہے, اس کی سوچ کا مستقل حصہ ہے, اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر پیسے کی ہرس, مال و دولت کی ہرس, آج کے زمانے میں اسے بینک بیلنس کہیں گے, پہلے سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے, اب وہ بینک بیلنس ہے, اس کا بھی ایک کریز بہرحال ہر مرد کو ہوتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو فرمائی ہے, عمدہ نسل کے گھوڑے, وہ برانڈڈ رائڈ ہے. یعنی اگر مرد کے پاس مہران گاڑی ہو, اب 4 ویلر ہے, کام تو کر رہی ہے, لیکن اس کے 4 پیسے زیادہ اس کے پاس آئیں گے تو وہ کرولا ضرور لے گا, اور 4 پیسے آئیں گے تو وہ ہونڈا لے گا, اور 4 پیسے آئیں گے تو پھر وہ لینڈ کروزر لے گا. یعنی کیا ہے, یہ اور مرد کی نفسیات ہے. اور ہمارے ہاں شروع سے تو ایک کلاس تو ہے نا چلی آئی کہ کچھ لوگ کاشتکار ہیں, زمیندار ہیں, مویشی اور کھیتی ان کی پہلے دن سے ایک کمزوری ہوتی ہے. ہمارے دیہات کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تو یعنی کسی شخص کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی پیلیوں اور ڈنگروں سے ناپتے ہیں. پیلیاں کنی ہوتی ہیں, مربے کنے ہوتے, اور ڈنگر کنے ہوتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر آدمی ہے. لیکن جو انڈسٹریز ہیں, بڑے بڑے کاروباری لوگ, وہ بھی آخری ایج میں جا کر فارم ہاؤس بناتے ہیں, اور ان میں جانور بھی پالتے ہیں, اور ان میں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, فارمنگ بھی کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ ان آیات میں سے ایک ہے جنہیں پڑھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے خالق کا کلام ہے, جو مجھے جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کچھ ہے. کوئی دوسرا نہیں جان سکتا, لیکن وہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے اندر کیا کیا رکھا ہے اس کے, اسی کو اس نے بیان کر دیا. اچھا, یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ عورت مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے, مجھے اندازہ تو ہے, شاید آپ کو اس کو پہلے سے آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ یہ پیسج ہے, یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہوں خواتین کی بجائے, اور ایک جنرل پیسج ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, یعنی سینکڑوں لوگ گزر جائیں گے تو مرد اس کا نوٹس نہیں لیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک عورت کی آواز آئے گی, ایون پاؤں کی آہٹ جو ہے وہ سنیں گے تو مرد جو ہیں وہ سب کے کان کھڑے ہوں گے کہ کون ہے, تھوڑا سا دیکھ ہی لیا جائے کہ کون ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور مرد گزر رہے ہوں تو عورتیں جو ہے ان کا نوٹس نہیں لیں گی. ہاں, کوئی ہینڈسم مرد آئے گا ایکسٹرا آرڈنری تو عورتیں جو ہیں اس کی طرف جو ہے وہ ان کی نظر اٹھے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, اور یہ بھی میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی کوئی جوان عورت کسی مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی ادر دین دی محرم, یعنی اس کی بہن, ماں, بیٹی, بھانجی, بھتیجی, خالہ, پھوپھی, ان کے علاوہ جو بھی کوئی عورت ہوگی اس کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی, تو مرد جو ہے وہ اس کی طرف کشش محسوس کرے گا. آج نہیں تو کل جا کے اسے ہاتھ میں لائے گا ضرور جا کے. یہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ لطیفہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں آپ کو پتا نا کہ لونڈیاں جو ہیں یعنی میڈ جو سرونٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں, جو میڈ سلیوز ہیں ان کے ساتھ قرآن مجید نے باقاعدہ سیکس کرنے کی اجازت دی ہے مرد کو, اور ان کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح اون کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا, یہ میں لنڈن میں بیان کر رہا تھا, جیسے آپ حضرات کے سامنے آج کا موضوع مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے, تو لندن میں فنچلے موسم میں درس دے رہا تھا سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا. تو اس میں یعنی جو نیک لوگ ہیں مومنون, ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اس پہ صفت آ رہی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون, کہ وہ اپنے پرائیویٹس کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور انہیں ایکسپوز نہیں ہونے دیتے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر. اب ظاہر ہے کہ وہاں ایکسپلین کرنا تھا, پردے میں پیچھے خواتین بھی, لندن کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی, پاکستان کی نہیں, تو بڑا مشکل تھا. تو میں نے ان کو یہی ایکسپلین کیا کہ جب بھی کوئی عورت کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو آپ کا دل اس پر آئے گا. پھر میں نے اس کی باقاعدہ میں نے مثال دی کہ وہ کوئی بھی ہو, وہ آپ کی سالی ہو,
آپ کی کزن ہو، آپ کی بیوی کی کزن ہو، آپ کی نوکرانی ہو، آپ کے دوست کی بیوی ہو، آپ کے دوست کی بیٹی ہو، یہ آپ تماشے جو دیکھتے رہتے ہیں نا وقتاً فوقتاً اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ حقائق ہیں. ان کو یعنی ایک ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم عام طور پر پڑھتے ہیں تو بڑی زیادتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت ہے کہ ہوا. ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیں چلنا چاہیے. ایک ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہوا ہے، یہ فیکٹ ہے. یعنی وہ فیصل آباد میں ہمارا انجمن خدام القرآن کا آفس ہے، ایک لڑکا ہم نے کچھ عرصہ ملازم رکھا تھا، تو ایک دن وہ بیچارہ جو ہے پھٹا بڑا بیٹھا تھا، تو مجھ سے بیان کرنا چاہتا تھا. ایک دن بیچارہ پھٹ پڑا، کہتا جی میرے والد صاحب کا بزنس تھا کنسٹرکشن کا کوئٹے میں، تو ان کے ایک دوست کی بیٹی کو داخلہ مل گیا کوئٹہ میڈیکل کالج میں. انہوں نے فون کیا، یار وہ بھتیجی کو داخلہ مل گیا اتنے، کوئی رہائش کا بندوبست کر دے. کمال بھتیجی ساڈی ہو گھر ہے، میرے کو پورا کئی کمرے نے وہ نوکر نے کم کرنے والے، کھانا انہوں پکیا پکیا ملے گا، کپڑے تلے تلائے ملیں گے، اور پڑھے بس سارا دن بیٹھ کے تے بس آرام کرے. پھر وہی ہماری ماں بن گئی. وہ کہتا اب یہ کیا ہے، یہ حقائق ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوا. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی یعنی میں نے یہ انفر کیا ہے کہ جب بھی کوئی عورت کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو مرد کا اس پر دل آئے گا. تو وہاں پردے میں ایک نو مسلمہ ہانگ کانگ چائنیز بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے شوہر دوست میرے شام کو اکثر مغرب اور عشاء کے درمیان وہ آتے تھے، مغرب عشاء پڑھ کے تو وہیں ٹائم مغرب پڑھ کے بیٹھتے تھے، عشاء پڑھ کے جاتے تھے، اور میرے ساتھ گپ شپ لگتی تھی، چائے بنا کے ہم پیتے تھے. اس دن شام کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مجھے کہتے ہیں my wife was very furious. She asked me when Suleiman was born and my sister was here, did you have any persuasion for her? مجھے مسکرا کے I had to lie to her. مجھے اس سے جھوٹ بولنا پڑا. تو یہ ہے حقائق. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو قرآن مجید نے اس کو تو بیان نہیں کیا کہ جی فلانا بندہ جو تھا وہ انوالو ہو گیا اپنی نوکرانی کے ساتھ، کہ سارے ہی ہوتے ہیں. آپ کبھی کوئی سروے کر کے دیکھیں، جھوٹ کوئی نہ بولے تو پھر بس راز آپ پر کھلیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گی کہ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جب کوئی نوکر ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم ہو تو پھر وہ مالکن کے لیے irresistible ہوتا ہے. عام جو خاتون ہے وہ عام نوکر کے جو ہے وہ عاشق نہیں ہوتی، وہ بے شک کہانیاں جتنی مرضی بنا لیں، لیکن یہ اگینسٹ دا فیکٹ ہے. یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے پرکشش نہیں بنایا، عورت کو مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے. اور اسی لیے جو پردے کے سارے احکام ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد جو ہے یہ بھیڑیا ہے، عورت کو کہا گیا ہے کہ اس سے بچ کے رہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سارے احکام کا جو میں خلاصہ نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماننے والیوں سے کہا ہے کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہیں تمہارے روٹی، کپڑا، مکان اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کرنا. اور یہ اگر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدھا جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ مرد پر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرنا، یعنی میرا ذاتی جو اوپینین ہے کہ مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف بڑا عجیب اوپینین ہے میرا، پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ عورت ان جنرل پاک باز ہوتی ہے میرے نزدیک. یعنی ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ، جبکہ مرد نے 4 نہیں 10 شادیاں بھی کی ہوں اور سب گھروں میں وہ خوش بھی ہو، تو اپنی عادت سے وہ مجبور ہے کہ وہ ادھر ادھر تانگ جھانک کرے گا. یہ بات آپ کو پلے باندھنی چاہیے کہ مرد پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ حافظ ہو، خواہ وہ قرآن کا مدرس ہو، وہ مرد پہلے ہے اور باقی سب کچھ بعد میں ہے. کبھی یہ سمجھ کر کہ یہ تو نیک آدمی ہے، آپ نے اس کے ساتھ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط لگائی ہیں کہ جب تک وہ تمہارا شوہر نہیں بنتا، سمجھ گئے نا آپ، یہ جو میں نے کہا ہے کہ تمہاری روٹی، کپڑا، مکان اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو اسمائل بھی پاس نہیں کرنی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کوئی مرد تم سے شادی نہ کر لے اس وقت تک اس کو اسمائل بھی پاس نہیں کرنی. اس کے مقابلے میں مرد کیا چاہتا ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ ایٹ اے ویری لو پرائس میں
عورت سے انجوائے کر لوں جس حد تک میں کر سکتا ہوں. صرف اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے ہاتھ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ، اب عورت اسی میں خوش ہو جائے گی. اچھا بڑے پھول پیش کر دیا، چائے پلا دی، ملک شیک پلا دیا، کافی پلا دی، ذرا گھما پھرا دیا. مرد چاہتا ہے کہ بس اتنا چھوٹا موٹا کام کر کے، سستا سستا کام کر کے میں عورت سے انجوائے کر لوں. بس اللہ کا دین جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اس سے منع کر رہے ہیں کہ چکر میں نہ آنا. ہاں واقعی اگر تم سے کسی کو محبت ہو گئی ہے تو ثابت کرے اور شادی کرے. پہلے جب تک شادی نہیں کرتا اس وقت اس کے چکر میں نہیں آنا. اور مرد جو ہے وہ چکر چلاتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، انجوائے کرتا رہے گا اس سے. اب کیسے کیسے یعنی زیادتیاں جو ہیں وہ کی ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اس کو کھلا کر یا چائے پلا کر، یعنی امریکہ جو اس بے حیائی کا سرغنہ ہے، اس کا ایک محاورہ ہے وہاں پر کہ there is nothing like free lunch in America. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، مرد اور عورت ڈیٹنگ کریں گے تو اس میں عورت بیچاری جو ہے وہاں پر بھی اس سے پیسے لے گا. وہ تو اپنے حصے کے چائے کے پیسے اور اپنے حصے کے لنچ کے پیسے تم دو، میں صرف اپنے حصے کو دوں گا. یعنی یہ کیا ہے، یعنی بات بڑھتے بڑھتے اب اس کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ اب وہ پیسے بھی دے. تو یہ کیا ہے، یہ سب کے سب زیادتیاں ہیں جو عورت کے اوپر مرد کرتا ہے. کس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جانوروں سے ممتاز کیا ہے، تھوڑا سا وقت لے کر آپ کو میں کمپیریٹیولی سمجھاتا ہوں کہ ایک ہے فزیکل آبجیکٹ، اور فزکس کا بابا آدم اور بہرحال کلاسیکل میکینکس کا بادشاہ کون ہے؟ نیوٹن. نیوٹن کا فرسٹ لا کیا ہے؟ an object at rest will remain at rest and an object will motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود وہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، کھسک بھی نہیں سکتا وہ. ہاں کوئی فورس، میں ٹیبل کو ٹلٹ کر دوں تو گریویٹیشنل فورس سے گر جائے گا، میں خود اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دوں تو میری طاقت سے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا. لیکن ایک فزیکل آبجیکٹ کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. اٹس اونلی دی ایکسٹرنل فورس which acts upon it اور اس کے اندر موومنٹ پیدا کرتی ہے. اس کے مقابلے میں پلانٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ لیونگ ہیں اور وہ گرو کرتے ہیں. اچھا اب گروتھ کیا ہے کہ ایک بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے، یہ موومنٹ ہے کہ نہیں؟ کسی ایکسٹرنل فورس سے نہیں ہو رہی. اس کے اندر گروتھ کی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ بیج پھٹ گیا اور اندر سے ایک پودا برآمد ہو گیا، ایمبریو باہر آ گیا. ایمبریو تو تھا ہی تھا، پودا باہر نکل کے آ گیا، اس کا تنا اوپر کی طرف پھیل گیا، اس کی جڑ نیچے کی طرف پھیل گئی. اس کے بعد پھر جانور آ گئے. لیکن ایک پودا جو ہے وہ گرو تو کر رہا ہے لیکن باڈیلی موو نہیں کر سکتا. جہاں اگا ہوا ہے وہیں ہوگا. اس کی شاخیں بھی اوپر جا کے پھیل رہی ہیں، موومنٹ تو ہو رہی ہے، اور اس کی جڑیں بھی نیچے جا کے پھیل رہی ہیں، لیکن باڈیلی موو نہیں کر سکتا. تیسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ حیوانات ہیں. حیوانات ہر قسم کی موومنٹ آپ کو دکھاتے ہیں، فارورڈ، بیکورڈ، رائٹ، لیفٹ، اپ، ڈاؤن. پرندے جو ہے وہ ہمیں اڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مچھر جو ہے وہ بالکل یوں ہیلی کاپٹر جیسے اٹھتا ہے، اس بالکل سیدھا بھی اٹھ کے آپ کو دکھا دیتا ہے. لیکن اب جو بایولوجیکل ورلڈ کا، یعنی اینیمل ورلڈ کا، بلکہ یوں کہیں چاہیے کہ بادشاہ جو ہے وہ ڈارون ہے. یعنی ایک ہے ڈارون کی تھیوری، اس سے اختلاف ہوا ہے، لیکن جو اینیمل نیچر اس نے اسٹڈی کی ہے وہ ماسٹر پیس ہے. کہ اس نے جو اینیمل موومنٹس ہیں ان کا خلاصہ کیا نکالا ہے کہ دے اسٹرگل فار دیئر ایگزسٹینس. یاد آ رہا نا یہ آپ کو لفظ پڑھے ہوئے اپنے بایولوجی میں کہ اینیملس اسٹرگل فار دیئر ایگزسٹینس. اور پھر یہ اسٹرگل دو سطحوں پر کرتے ہیں، ٹو پرزرو دیئر اسپیشیز and to preserve their themselves and to preserve their species. یعنی جو اپنے آپ کو کرتے ہیں بچانے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ریٹیلیٹ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں، اور اپنی اسپیشیز کی حفاظت کے لیے وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. اچھا ان کے لیے ہم یہ پھر ایڈ کر لیں گے اپنی طرف سے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 انسٹنکٹس دیے ہیں. بھوک لگتی ہے تو جانور کھاتا ہے، اور پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے. میں سفر سے آیا تھا
پیاس لگی ہوئی تھی مجھے تو میں نے پانی کا تقاضا کیا تو میں پانی پی رہا ہوں. تو یہ پیاس لگنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر پیاس نہ لگے تو پھر پانی کی کمی ہوگی اور میں مر جاؤں گا. تو پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے. اسی طرح غصہ آتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک جنسی خواہش ہے اپوزٹ سیکس کی کہ جس کی وجہ سے وہ جانور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, پھر ان کی نسل جو ہے اس کی افزائش ہوتی ہے. اس میں پھر ٹرننگ پوائنٹ پھر کیا ہے؟ چوتھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان بنائی ہے. یہ انسان پورا حیوان ہے. آپ دیکھ لیں, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سونگھتا بھی ہے, چکھتا بھی ہے, دانت بھی ہے, کھاتا بھی ہے. اور ورٹیبریٹ تو ہیں ہی تقریباً سارے کے سارے, ہر طرح سے انسان جیسے ہیں. ان کے جسم پر بال ہیں, ان کی یعنی جو فیمیل ہے وہ حاملہ ہوتی ہے, باقیوں کی اتنی حاملہ ہوتی, تو انڈے دیتے ہیں اور باہر جو ہے وہ انڈوں سے ہم بچے نکالتے ہیں. تو یہ لیکن فرق کیا ہے؟ اب سب لوگ شہر میں شاید رہنے والیاں ہیں, لیکن شاید کچھ میں سے کچھ کا تعلق جو ہے وہ دیہات سے ہوگا, اور ان کا تجربہ گتاوا کرنے کا ضرور ہوگا. بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. وہ کیا ہوا ہے گتاوا؟ دیکھا ہوا نہ, پھر اصل تجربہ نہیں. آپ کو بڑی خاص چیز ہے وہ کہ گتاوا ہوتا کیا ہے کہ خشک توڑی یہ ڈال کر کھرلی کے اندر اور گتاوے کے ساتھ اس کو مکس کیا جاتا ہے. گتاوا کیا ہے؟ وہ سالن ہے, یعنی روکھی روٹی نہیں کھائی جاتی, گھلک سے گزرتی نہیں, تو اس کو سالن سے کھاتے ہیں نا. تو اس کا سالن کیا ہے؟ کھل بنولا ہوتی ہے, اس میں کچھ چنے ڈال دیے جاتے ہیں, کچھ دالا ڈال دیا جاتا ہے, اور اس کو پانی میں بھو کر پھلا دیا جاتا ہے, اور اس کو پھر الٹایا جاتا ہے اس کے اوپر, اور اس کو مکس کر کے کھلانا ہے. بھینس چاہتی ہے کہ میں روکھا کھا لوں, لیکن آپ اسے کھانے نہیں دیتے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مکس کر رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے بھی تجربہ کیا ہے, یوں کر کے ساتھ ساتھ ایک تھپڑ بھی مارنا پڑتا ہے اس کو, اس کا منہ پرے ہٹانے کے لیے. یا چھڑی رکھی ہوتی ہے, بہت ہی اتری مجھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو پرلے قلعے پہ باندھ کے پہلے اس کے لیے مکس کیا جاتا ہے گتاوا جو ہے توڑی کے ساتھ, اور پھر اس کو کھلایا جاتا ہے. یعنی سال ہا سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں نے یہ روکھا نہیں کھانا. کیوں؟ پسند ہے اور ایکسس میں ہے. تو جانور یہی ہے کہ جو چیز جس کی اس کے اندر خواہش پیدا ہو جائے, اور اس کا جو وکٹم ہے جس سے اس نے وہ خواہش پوری کرنی ہے وہ اس کے ایکسس میں ہو, تو جانور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے, پینے سے, یا اپنے غصے کا اظہار کرنے سے, یا کسی اور خواہش کے پورا کرنے سے روک سکے, ماں سوائے انسان کے. انسان بھی پورا حیوان ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, اس کو غصہ آتا ہے, اس کے اندر جو شہوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. فرق کیا ہے کہ انسان اپنے فیصلے سے کھاتا ہے. ابھی 6 ماہ گزرے ہیں, رمضان میں سے ہم گزرے ہیں, روزے رکھے ہیں ہم نے, اور پھر 6 ماہ کے بعد آنے والا ہے انشاءاللہ. تو رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ کیا بھوک نہیں لگتی ہمیں؟ بالکل لگتی ہے. پیاس نہیں لگتی؟ خوب لگتی ہے. غصہ نہیں آتا؟ خوب آتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کا پورا انتظام موجود ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم روزے کے دوران نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے. یہی انسان کی پہچان ہے کہ اسے اپنی خواہشات کے, اپنے جذبات کے اظہار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے. اب آئیے مرد اور عورت کا فرق کیا ہے. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس معاملے میں تھوڑا سا زیادہ دیا ہے وہ کنٹرول اپنے جذبات کے اظہار پر, کہ جذبات دونوں کے ہیں, مرد کے بھی جذبات ہیں, عورت کے بھی جذبات ہیں, لیکن عورت کے جذبات جو ہیں وہ ذرا اس معاملے میں زیادہ ہیں. ان کے پر جو کنٹرول فینومینن ہے وہ ویک ہے. جن لوگوں نے گاڑی چلائی ہے ان کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ گاڑی کے جو اہم ترین حصے ہیں ان میں سے 2 کون سے ہیں؟ ایکسلریٹر اینڈ بریک. ایکسلریٹر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسلریٹر کو پریس کرتے ہیں تو گاڑی کو زیادہ پیٹرول ملتا ہے اور گاڑی تیز بھاگتی ہے, چلتی بھی اسی سے ہے. یعنی آپ گیئر لگا کر اس کو آہستہ سے ایکسلریٹر دیں گے, گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی, اور پھر اور کریں گے پھر بھاگنا بھی شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ بریک ہے. بریک کیا ہے کہ جب آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے مرد کو بھی دی ہیں, عورت کو بھی دی ہیں. ایکسلریٹر بھی ہے, بریک بھی ہے. تو یوں سمجھیے کہ عورت کا وہ جو ایکسلریٹر سائڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے, اور بریک سائڈ جو ہے ویک ہے.
مرد کی وہ بریک سائڈ جو ہے وہ ویک ہے. اچھا اب اگلا سوال ہے کہ پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے بچے کو پالنا ڈالا ہے. بچے کو پروڈیوس کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگایا ہے اور اس کا پالنا بھی اس کے ذمے لگایا ہے. بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کرتا ہے, بول چال بند کر سکتا ہے اس کے ساتھ, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن. ماں نہیں کر سکتی. آپ خود اس تجربے میں سے, جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں, بال بچے دار ہیں, وہ اس تجربے میں سے گزری ہوں گی کہ آپ کو بچے پر بڑا غصہ آیا, بچے کو ڈانٹتے ڈانٹتے آپ خود بھی رو پڑی اور مارا آپ نے بعد میں گلے سے پہلے لگا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عورت کا اصل کردار جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے. اگر ہم مردوں کو بچے پالنے پڑ جائیں, ہم تو مار مار کے ان کو حلیہ بگاڑ دیں, اس لیے کہ ہم تو قانونی تو یہ بچے جو ہیں پیار سے پالے جا سکتے ہیں. بچے جو ہیں وہ غصے سے اور قانونی یہ جو حدیں لگانے سے بچے نہیں پالے جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے اور ماں کو مامتا عطا کی ہے. ماں کی جو سب سے ہائیسٹ کوالٹی ہے, ایک تو پہلی یہ فرق سمجھ لیں کہ جذبات کے اعتبار سے خواہ وہ فرق جو ہے وہ 49-51 کا ہو, لیکن فرق بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم یہ فرق رکھا ہے کہ مرد کو کی عقل جو ہے, اس کا جو کنٹرول فلم ہے, عقل کے معنی باندھنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کنٹرول زیادہ عطا کیا ہے, 51% اس کے پاس کنٹرول ہے اور 99% جذبات ہیں. اور عورت کے پاس 51% جذبات ہیں, 49% اس پر اوپر کنٹرول ہے. عقل تو عورت کے پاس بھی ہے, حیوان تو نہیں ہے وہ, یعنی حیوانات سے اوپر ہے, لیکن ان کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے. لیکن اب وہ جو آگے جذبات اور جو عقل کا معاملہ ہے, اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ مرد کی جو ڈومیننٹ کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ عقل, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا. اور عورت کے جو پرومیننٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ جذبات. اور جذبات میں سب سے بڑا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے وہ مامتا ہے. قرآن مجید جو ہے یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے. قرآن مجید میں بڑے بڑے اعلیٰ مضامین جو ہیں وہ ایسے ہی بیان ہوتے ہیں, آپ غور کریں گے تو آپ میں سے مل جائے گا. مثلا سورۃ الحج کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے, اور ذرا محظوظ ہوئیے آپ سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگوں اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہاربل شے ہے. یوم ترونھا, جس دن اسے دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. یعنی یہ عورت کی وہ صفت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کو کبھی وہ نہیں بھولتی. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَتَضَعُ ذَاتُ كُلِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. اب پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ عورت کے بارے میں ہیں, اور پھر لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے, یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کی کوالٹی ہے. نشے میں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو کنٹرول سینٹرز ہیں دماغ کے وہ سپریس ہو جاتے ہیں, اور اس کی جو لوور موومنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور وہ جو چیز ہاتھ میں آئے گی وہ مر دے گا, بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر سکے گا, اور کیا کچھ وہ کرے گا, کھاتا ہے, کھانے پہ آئے گا, کھاتا بھی چلا ہے. بہت سے آپ دیکھتے ہیں اموات ہو جاتی ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے شراب بھی ساتھ پیے جا رہے تھے, پتہ نہیں چلا کہ پیٹ بھر گیا, اور شراب پیتے چلے جا رہے ہیں, پتہ نہیں چلا کہ کتنی پی لی ہے, اور پھر اسی سے موت واقع ہو گئی. کئی ہمارے بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں وہ اسی طرح شراب زیادہ پینے سے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو ہے کیا ہے کہ اس سے انسان کی مت ماری جاتی ہے. تو مرد کی یہ کوالٹی بتائی ہے کہ اس کی مت ماری جائے گی, حالانکہ وما ھم بسکارا, وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں, حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہے. ولکن عذاب اللہ شدید, اصل میں اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. تو جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو میں نے درس دیا ان آیات کا, تو ہماری ٹیچر, ہماری ڈیمونسٹریٹر میڈم جو ہیں, بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جی زلزلہ آیا, ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ میجر تھے آرمی میں. انہوں نے کہا جی چارپائی میری ہلی, تو میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ جی اعجاز ان کے ہسبینڈ کا نام تھا, وہ چارپائی کے کانپ رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے.
کہتے ہیں میں اٹھتے ہی میں چارپائی سے نیچے نہیں اتری، میرا پہلا ہاتھ جو ہے اپنی بچی پر گیا. یہ ہے ماں. باپ جو ہے وہ بچی کو چھوڑ کے بھاگ کے باہر جا سکتا ہے زلزلے میں، ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گفٹ کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مامتا سے نوازا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. آگے چلتے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اسی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیوٹیز اسائن کیے ہیں. پھر اسی نفسیات کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. ایک دلچسپ نقصان جو ہے وہ سامنے آ گیا، یاد آ گیا مجھے، کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے سے بے تحاشا پیار کرتی ہے. اب اسی کا ایک نیگیٹو نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں نا دونوں میاں بیوی، اس کے والدین، تو بڑی خوشی خوشی بہو لے کے آتی ہے، خاتون بھی اور اس کا باپ بھی. تو 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے دولہا دلہن کی. وہ خوشی خوشی آ رہے ہیں، آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو میرے بیٹے کا گھر آباد ہو گیا، میری بہو اور میرے بیٹے میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور اسی پر ماں کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میری بہو نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسی محبت کا ایک نیگیٹو مینیفیسٹیشن ہے نا، ظہور ہے محبت ہی، کہ میرا بیٹا، اس نے مجھے دیکھ نہیں سکتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی اور خاتون کے ساتھ جو ہے وہ خوش و خرم ہنستا کھیلتا مسکراتا نظر آئے. اب یہ کیا ہے؟ اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے. تو ہے وہ مامتا ہی جس کا وہ ظہور ہو رہا ہے، اور اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر گائیڈنس جو ہے وہ کیا دی ہے. یعنی یہ تو نا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر چیزیں ڈال دی، گائیڈنس کیا ہے؟ سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کو اس کو کچھ حصہ سنایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی پہلے تو مرد اور عورت علیحدہ تھے، اب ہم میاں بیوی کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ گھر جو ہے یہ بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے. دونوں میں مشترک چیز کیا ہے کہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں بھی کچھ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں. لیکن بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے 2 افراد یا 2 خواتین آپس میں کسی رشتے میں منسلک نہیں ہوتے. لیکن گھر کے اندر رہنے والے 2 افراد لازماً کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، یا وہ میاں بیوی ہوں گے، یا ماں بیٹا ہوں گے، یا بہن بھائی ہوں گے، یا باپ بیٹا ہوں گے، یا بھائی بھائی ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کچھ ہو کوئی کچھ ہو، نہیں. دے ہیو ٹو بی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. اب جہاں بھی کوئی ادارہ ہوگا وہاں لازماً اس کا کوئی ڈسپلن بھی ہوگا. مجھے بتایا گیا کہ آپ 40 ٹیچرز ہیں اسکول میں، ماشاءاللہ بڑا اسکول ہے، لیکن کیا آپ کی کوئی پرنسپل نہیں ہے نا؟ ایک دن کے لیے پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ اگر ایبسنٹ ہوں گی تو پھر وائس پرنسپل ول ٹیک ہر چیئر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آج پرنسپل چھٹی میں تو آج کوئی پرنسپل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایڈمنسٹریشن کا تقاضا کیا ہے کہ دے شوڈ بی 1 person responsible. اب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ چاہتا تو عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیتا. اس نے آؤٹ آف ہز پریروگیٹو اس نے اور مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. جیسے اسکول کے جو مالک ہوں گے، انہوں نے جو اس وقت پرنسپل ہیں آپ کی، ان کو پرنسپل اپوائنٹ کیا ہے. وہ چاہتے تو آپ میں سے کسی کو پرنسپل اپوائنٹ کر دیتے، ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو اسی بات کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے. مالک ہے نا، بادشاہ ہے، لہذا وہ جس کو چاہتا ہے جو مرضی مقام دے دیتا ہے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو فائنانس کرنے کی ذمہ داری مرد کی لگائی ہے. اور یہ جو اس وقت جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے بڑے خوبصورت بینر کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، یہ آپ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہے. دیکھیے گھر کی جو ابھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں نا، بچے کو پروڈیوس کرنا اور پالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ لگایا ہے. اور یہ دونوں کوئی آسان کام تو نہیں ہے. بھارت ابھی سنا ہی ہے
کہ جو برتھ آف دا چائلڈ یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ معاملات میں سے ایک ہے، اور عورت اس میں سے تنہا گزرتی ہے، مرد تو اس کا حصہ دار نہیں بنتا. اور یہ 8-9 ماہ جو اس کے گزرتے ہیں بیچاری کے، وہ ظاہر ہے آپ لوگ جو ہیں اس کو جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن مرد اس میں تو حصہ دار بن نہیں سکتا، لیکن اس کو شانہ بشانہ لے کے آتا ہے کہاں، اپنے حصے کے کام میں تم میری مدد کرو، میرے ساتھ کماؤ بھی صحیح. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی تھی، یہ مرد پر ڈالی تھی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور اس کے بعد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پس نیک عورتیں وہ ہیں. اس میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، تہجد کا ذکر نہیں. کس کا ذکر ہے؟ قانتات، اپنے شوہروں کی فرما بردار. دیکھیے آپ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں تو مختلف آسپیکٹس ہیں کہ جب اسکول کے مالک جو ہیں وہ پرنسپل صاحبہ سے آپ لوگوں کی کانفیڈینشیل رپورٹ لیں گے تو اس کے 2 خانے ہوں گے. ایک خانہ کیا ہوگا کہ اوبیڈینٹ اور ناٹ، کئی سوالات ہوں گے جن سب کا حاصل کیا ہے اوبیڈینٹ اور ناٹ. دوسرا ہوگا کمپیٹنٹ اور ناٹ، اس میں کیا ہوگا یہ پنکچوئل ہے کہ نہیں، پڑھاتی اچھی طرح ہے کہ نہیں، بچوں کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرتی ہے کہ نہیں. اب اس رپورٹ کو دیکھ کر یہ تو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ ذہین نہ ہو. ظاہر اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی، کوئی آپ میں سے ذہین ہوگی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوگی، کوئی شفیق و مہربان زیادہ ہوگی کسی دوسرے کے مقابلے میں، کوئی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ تو بہت ہے لیکن پڑھانا نہیں آتا. ساری کوالیفیکیشن ہے نا، بالفعل ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کسی ٹیچر میں ادھر کوئی کمی ہو. لیکن اگر آپ کی پرنسپل صاحبہ جو ہے رپورٹ کریں گی کہ فلاں ٹیچر جو ہے یہ کہنا بالکل نہیں مانتی، شی کین ناٹ بی ٹالریٹڈ. ڈسپلن کا جو اصل تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ اوبیڈینس. جو ٹیچر اپنی ہیڈ مسٹرس کی، اپنے پرنسپل کی بات نہیں مانتی، وہ کتنی ہی سپر گولڈ میڈلسٹ کیوں نہ ہو اور کتنی اچھا پڑھانے والی کیوں نہ ہو، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تو عورت چونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے اس نظام میں عورت کو مرد کا سبارڈینیٹ بنایا ہے تو اس کی سب سے اچھی کوالیفیکیشن وہ کیا ہے؟ قانتات، فرما بردار، حافظات للغیب، اور شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنا. اب امانت کا بڑا لمبا چوڑا چیپٹر ہے، اب تفاسیر میں پڑھیں تو وہاں وہ مال کی حفاظت، اس کے اولاد کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، اور اپنے جسم کی حفاظت، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیا. اپنے آخری خطبہ حج کے موقع پر فرمایا کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹیڑھ رکھی ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جذباتی ہے، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اس کے بعد فرمایا تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی دوسرے مرد کو نہ جانے دے. بڑا خوبصورت انداز ہے مرد کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کا. پھر قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، کس پر؟ شوہر کے راز کی حفاظت پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ محترمہ کو ایک بات کہی اور کہا کہ بتانا کسی کو نہ، لیکن بات بڑی مزے کی تھی، اب اس کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل تھا. دوسرے کا دسی کسی نے اور وہ ان کو بتا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ آپ کی بیوی نے وہ آپ کا راز فاش کر دیا. پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے کہ آپ نے ان کو لائن حاضر نہیں کیا، ادھر آنا. یہ ایک انداز ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ آپ نے باتوں باتوں میں اشارہ کیا کہ تم نے راز افشا کر دیا ہے. تو اس نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا کہ میں نے نہیں کیا، تو انہیں آگے سے کہا ہمیں تو نکڑیں گے. بالکل الفاظ ہے قرآن مجید کے، قالت من نبا کا آدھا، آپ کو کس نے بتایا؟ میں اس میں اہمیں جو ہے بریکٹ میں لگا رہا ہوں، یعنی بلکہ گھر کا ماحول کیا ہے اس کو مدد رکھتے ہوئے اہمیں تنکڑے کے. تو اس پر پوری ایک صورت نازل ہوئی ہے اپنے شوہر کا راز نہ رکھنے پر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اضافہ کیا اس میں ایک تیسری چیز کا، یعنی وہ میں سلام ہی پیش کر سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مزے کی بات کہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا بیان فرمائی
کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کسی بس یا ٹرین کے اڈے پر ٹکٹ لینے کے جائیں وہاں بھی خاتون بیٹھی، ہم ایئرپورٹ میں چیک ان کاؤنٹر پر جائیں وہاں بھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کسی دفتر میں جائیں تو ریسیپشن پر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اسمائل کر رہی ہے. اگرچہ اس کا جی نہ بھی چاہتا ہو، اس کی جاب کی مجبوری ہے کہ وہ اسمائل کرے اپنے کسٹمر کو. وہ ایک دفعہ میں لندن سے واپس آ رہا تھا تو اچانک لندن ایئرپورٹ پر دھند آ گئی، ہیتھرو ایئرپورٹ پر. تو برٹش ایئر ویز کی فلائٹ تھی تو انہیں ایک پرفارما دے دیا پر کرنے کے لیے کہ یہ پرفارما پر کر دے. اس میں ایک تھا کہ ور یو ویلکم ود اے اسمائل ایٹ دا چیک ان کاؤنٹر، کہ کیا جب آپ نے ٹکٹ پیش کیا جہاز پر سوار ہونے کے لیے تو آپ کو اسمائل پاس کی گئی تھی. تب کیا ہے، ہر عورت جو اسمائل پاس کر رہی ہے یوں کر کے، وہ بیچاری خوش ہو کر نہیں کر رہی، مجبور ہو کے کر رہی ہے. لیکن مرد کو تو مزہ آ رہا ہے نا اس پر. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی شوہر کی اس پر نظر پڑے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. اچھا، حال یہ ہے کہ ایک ریزنیبل خاتون جسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی، جس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہوگی، وہ چیئرفلی سب سے مل رہی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہوگی. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیا مجھے آپ بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حد یہ ہے کہ یعنی ایک شوہر جو ہے وہ دفتر سے آ رہا ہے اپنی گلی میں، ابھی اندر داخل نہیں ہوا تو ساتھ والے دروازے پر پڑوسن کھڑی ہوتی ہے، وہ اسمائل کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، اور اندر اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ جاتے ہی اس کو کاٹنے کو دوڑے گی. یعنی جہاں اسمائل کرنا ہے، انفارچونیٹلی یہ وہ جو جذباتی چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی کہ مجھے کہاں اسمائل کرنا ہے اور کہاں مجھے ہارشلی پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا ہے کہ جب مردوں سے، حالانکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ساری عمر، لیکن ان سے بھی کوئی انٹریکٹ کرنا پڑے تو کڑک لہجے میں بات کرو. اس کڑک لہجے کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اب تو خیر موبائل فون آ گیا نا، لینڈ لائن فون ہوتا تھا نا پہلے، تو آپ کے کسی بھائی کا فون آیا اس کے لیے، اس کے کسی دوست کا، آپ نے کہا ہیلو، وہ کہے گا فلاں ہے، آپ نے کہا نہیں، کہاں گیا پتہ نہیں. اب وہ پتہ نہیں، اب دوبارہ پوچھے گا 10 کے نہیں گیا، اچھا کب آئے گا. اب ایک ہی بات ہے، پہلے جملے میں ختم ہو گئی تھی، وہ 2-3 منٹ جو ہے آپ سے گفتگو کرتا رہے گا. آپ نے فون اٹھا، آپ نے کہا ہیلو، میں نے کہا فلانا، اچھا چلو میں بعد میں کروں گا. یہ ڈفرنس جو ہے اس کو محسوس کریں کہ اللہ کے کلام میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ کتنی اہم انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ نرم گفتگو ایک شخص کو، نامحرم کو دیں گی تو وہ بات لمبی کرے گا. ہی ول لائک ٹو انجوائے ود یو. اور آپ ذرا کڑک لہجے میں کہیں گے اس کا کام کیا ہے کہ فالتو باتیں کرنا. دوست کا پتہ کیا آپ نے کہا کہ وہ نہیں ہے گھر پر تو اسے فون فوراً رکھ دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں رکھتا، اس کو سمجھے. تو پہلی نشانی یہ بتائی، دوسری وہی 2 نشانیاں جو قرآن مجید میں آئی ہیں. تو اپنے شوہر کو اسمائل کرنا، یہ بات اپنے، اب یو آر ٹیچرز ناؤ، ٹھیک ہے نا، پہلا تو اس کو پریکٹس کریں اپنے گھر میں. آپ کا گھر جنت بن جائے گا، یاد رکھیے گا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا. قرآن مجید میں اگر آپ کے شوہر جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو تعلق عطا کرے اور وہ بھی قرآن مجید سے انسٹرکشن لیں، صرف احکام نہیں، انسٹرکشن. قرآن مجید میں سورہ تغابن میں 3 انسٹرکشن دی گئی ہیں مردوں کو، بڑی زبردست انسٹرکشن ہے. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سب کے سب نہیں، لیکن یہ بھی ایسے دشمن ہیں جس سے لڑا جائے، فاحذروہم، بس ان سے ہوشیار رہو. لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وہی اگر وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو بات تھی جذباتی ہونے والی، سمجھ میں آئے گی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر آ رہے تھے، عید کی نماز پڑھا کر آ رہے تھے تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا تھا. آپ نے کہا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں بہت زیادہ زبان دراز ہو، زبان کھول دے. بچہ بھی ایسے ہی ہے،
کہ بچہ زبان کھول لے تو بولتے چلا جائے گا. آپ خود ماشاءاللہ بچوں والی ہیں, دیکھ رہی ہوں گی کہ بچہ خاص طور پر جس کو آپ زیادہ سر پہ چڑھائیں گی بیٹا وہ زبان کھول لے تو پھر وہ چپ نہیں کرتا, مار بھی لیں پھر بھی چپ نہیں کرتا, ڈانٹ بھی لیں تو بھی چپ نہیں کرتا. تو تم بہت زبان دراز ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری ہو. بیٹا بھی ایسے ہی ہے, آپ اس کو بہترین کھلائیں پلائیں, بہترین رہائش دیں, بہترین اسکول میں پڑھائیں اور دنیا جہان کی سیر بھی کرا دیں, اعلیٰ سے اعلیٰ کھلونا بھی لے کے دیں, اچھا سے اچھا ٹیوٹر بھی رکھ کے دیں, لیکن اس سے کوئی کہے گا تیرے ماں باپ تیرا بڑا خیال رکھنا, وہ اتنی لمبی لسٹ دے دے گا کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی غالباً اس تجربے میں سے گزری ہوں گی کہ آپ کے شوہر سے آپ کو کوئی شکایت ہوئی تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ نہیں آئے, میں نے 20 سال, میں نے 10 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. اس نے آپ کو کھلایا پلایا, آپ کا دوا دارو کیا, آپ بیمار ہوئی تو رات آگے صاحب جاگا, ہسپتال لے کے گیا, لیکن یعنی ایک چھوٹی سی بات پر یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہارے گھر میں 20 سال کوئی سکھ نہیں دیکھا, یا یہی بات دوسرے الفاظ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں, اور کوئی ہوتی تو کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی. یہ کیا ہے, نہ شکر پانا. اس پر اصل میں مرد کو کہا گیا کہ انتافو و تصفحو و تغفرو, کہ عورت کی نیچر ہے. میں تو الحمدللہ خطبہ نکاح میں یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کوٹ کرتا ہوں, حدیث بھی, اور مرد کو بھی انسٹرکشن دیتا ہوں کہ درگزر کرو تبھی گھر بنتا ہے. اگر مقابلے میں مرد جو ہے وہ بھی طلاق دے مارے تو پھر گھر تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ مرد اس انسٹرکشن پر عمل کرے کہ وہ درگزر کرے, چشم پوشی کرے, معاف کرے, اور عورت جو ہے ان 3 انسٹرکشن پر عمل کرے, اپنے شوہر کو اسمائل پاس کرے اور ہر دوسرے سے اوائڈ کرے اور شوہر کا حکم مانے اور اس کے رازوں کی, اس کی امانت کی حفاظت کرے, تو انشاءاللہ گھر جنت بنے گا. آپ یہاں پر ایک پوری نسل کو تیار کر رہے ہیں. بچپن سے بچیوں کے دل میں یہ بات ڈالیں, یہ سبق ڈالیں کہ انہوں نے بیویاں بننا ہے. اچھا, بیوی عورت جتنا جتنا وہ پڑھ جاتی ہے اتنا ہی اس کے لیے بیوی بننا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی گاڑی پر ہی میں آیا ہوں, تو وہ ان کی بیوی کی بچپن کی سہیلی برطانیہ میں رہتی ہے, ACCA کیا ہوا اس نے, تو ایک طلاق ہو گئی. اب وہ دوسرا رشتے کی تلاش میں تھی, مجھ میں انہوں نے بات کی, میں نے کہا پہلے اس سے پوچھیں کیا وہ بیوی بننے کو تیار ہے کہ نہیں. بیوی سبارڈینیٹ جاب ہے, یعنی آپ سب لوگوں نے ٹیچر بننا آپٹ کیا ہے انڈر دا پرنسپل. اسی طرح بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شوہر کے انڈر رہنے کا فیصلہ کریں گی تو گھر بنے گا, اور پھر جنت بھی بنے گا. اور اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو آپ کتنا کما کے گھر لاتے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں کہ آپ لاکھوں بھی کما کے لے آئیں پھر بھی وہ آپ کو ڈانٹیں بھی, ماریں گے بھی صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انسٹرکشن پر عمل کریں گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنا گھر سب سے پہلے جنت بنے گا. اور آپ چونکہ ٹیچرز ہیں, ایک نسل جو ہے اس کو چلا رہے ہیں, پروان چڑھا رہے ہیں, اور اپنی بھی ظاہر بچیاں بھی ہیں, آپ کے بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. آپ نے اس پوری نسل کو گھر میں بھی پروان چڑھانا ہے, اور پروفیشنل بھی آپ ایک اسکول کے اندر ایک نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں. آپ کو ضرور ان باتوں کو پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہضم کرنا چاہیے, اور پھر یہ پیغام آگے دینا چاہیے, اور بڑے یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ, جذبات کے ساتھ یہ دینا چاہیے. بچوں کو صرف علم دینا چاہیے کوئی کام نہیں ہے, بچوں کی تربیت اصل کام ہے. تربیت جو ہے, یہ جو ربا ہے نا, سود, بڑھوتری, اسی سے تربیت بنا ہے. ربا یو ربی تربیت, ہم کسی کو گروم کرنا, کسی کو پروان چڑھانا, یہ زیادہ مشکل کام ہے. یہ لیکچر سے نہیں ہوتا. یعنی لیکچر تو استاد بھی دے گا, استانیاں بھی دیں گی, پڑھانا تو جو کچھ کتاب میں ہے وہ آپ نے پڑھانا ہے. لیکن یہ جو تربیت ہے یہ آپ نے اپنے اخلاق سے اور چلتے پھرتے کرنی ہے. یہ چپکے چپکے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. انا للہ, بچوں کو یہ بتانا کہ کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, یہ کیا ہے, یہ چلتے پھرتے آپ خود دیں اور بچوں کو پیغام دیں. اور یہ بچپن میں دیے ہوئے جو انجیکشن ہے, لگائے ہوئے انجیکشن, یہ جسم کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی رنگ لاتے ہیں. ہماری بڑی بڑی شخصیت علامہ اقبال, ایک اتنا صاحب فکر آدمی, اتنا اونچا فلسفی, لیکن کوئی جوانی ان کی وہ ایسی نہیں تھی. بچپن ان کا ٹھیک تھا, ان کے والد, ان کی والدہ, ان کے استاد, لیکن جب وہ گئے لاہور میں گورنمنٹ کالج میں تو پھر بہرحال جو جوان کیا کرتے ہیں وہی کچھ وہ کیا انہوں نے. لیکن پھر برطانیہ میں جا کر, جرمنی میں جا کر, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو انجیکشن لگا ہوا تھا اندر,
وہ کام آیا اور پھر ایک بہت بڑے انسان اور بہت بڑے مسلمان وہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق عطا فرمائے، اور اس کا اثر ہماری زندگیوں میں بھی پڑے اور ہم اپنی دوسری نسل کو بھی منتقل کر سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.